تجھے فرش عزا پہ بلاتے ہیں نہ صرف یہ کہ تمہارے دلوں میں ہم اپنی محبت کو گھول دیں، ہماری محبت تھی تبھی تم فرش عزا پر آئے، دوسرا مقام یہ ہے اگر حسین سے محبت کرتے ہو تو ہر حسین کے چاہنے والے سے بھی محبت کرو۔ توحید کامل ہی نہیں ہوتی، ولایت کامل ہی نہیں ہوتی کہ کوئی کہے مجھے امام حسین سے تو محبت ہے لیکن فلاں مومن مجھے اچھا نہیں لگتا، ناقص ہو ولایت میں۔ ایک مومن کربلا جا رہا تھا، کسی خاتون نے خط لکھا مولانا ذرا مجلس میں پڑھیے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا 3 سال ہیں میں نے پیسے دیے واپس نہیں کر رہا اور ہر سال کربلا جا رہا ہے۔ کہتی ہوں پیسے میرے پیسے نہیں ہیں، کربلا کیسے جا رہے ہو؟ کہتا ہاں دیکھو دشمن اہل بیت ہو تم، مولا کی زیارت سے مجھے روک رہے ہو۔ حسین کی محبت تو ہے پر ایک حسینی کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے۔ حسین کی زیارت کے لیے تو جا رہا ہے لیکن ایک انسان کو پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے بھی اس کے ہیں، اس کو نہیں دے رہا۔ کہا تو ہو ہی نہیں سکتا ہمارا شیعہ، یہ جڑا ہوا ہے، لازم و ملزوم ہے۔ امام حسین کہ اصحاب اگر ابا عبداللہ الحسین سے محبت کرتے ہیں، بدلے میں حسین کتنی محبت کرتے ہیں یہ بھی تو دیکھو۔ کہ جون کے بدن پہ پہنچے، وہ شخص کہتا ہے میں نے دور سے نہ ایسا آقا دیکھا نہ ایسا غلام دیکھا۔ حسین سرگود میں رکھتے ہیں، جون سر کو نیچے رکھ لیتا ہے۔ 3 مرتبہ جون نے ایسا کیا۔ چلو ادب تھا، احترام تھا، جون رکھنے کو تیار نہیں ہوئے۔ کہتے اگلا منظر بڑا عجیب تھا، جب جون راضی نہیں ہوا نا تو حسین نے اپنے سر کو جھکانا شروع کیا یہاں تک کہ حسین کا رخسار جون کے رخسار پہ آ پڑا۔ محبت 2 طرف آئے۔ درزی کے پاس جاتے ہیں، 2 کپڑے، ایک نیا ایک تھوڑا سا سادہ، کمبر نے نیا دیا کہ یہ علی کے لیے سیو کا، نہیں یہ کمبر کے لیے، سادہ میرے لیے۔ اتنی محبت اپنے غلام سے، کیونکہ اہل ولایت ہے۔ امام رضا 3 بار اہل رے کو واپس کرتے ہیں۔ آخر میں چینخ اٹھے، یا ابن رسول اللہ ہماری انسلٹ کیوں کر رہے ہو؟ دشمن ہنسیں گے ہمارے اوپر کہ تم بار بار آتے ہو، تمہارا مولا تجھے واپس کرتا ہے۔ فرزند رسول ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ کہا بس حالت اندر بلاؤ۔ اندر آئے۔ ہم نے کیا کہا؟ کہ آپ کے چاہنے والے ہیں۔ کہ اب صحیح کہہ رہے ہو نا، 3 دن کہہ رہے تھے آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے شیعہ ہیں۔ کہ مولا کہ آپ کے شیعہ نہیں، کہ میرے شیعہ ہوتے تو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں نہ کرتے۔ ہمارا شیعہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، قطع رحم نہیں کرتا۔ سمجھ گئے ان کے اندر خامیاں، سر جھکایا۔ ابا سالت کہتے جب واپس گئے نا، امام رضا نے کہا ابا سالت کتنی بار آئے تھے؟ کہ مولا 22 بار انہوں نے آ کر آپ کو سلام کیا تھا۔ کہ جا میری طرف سے 22 بار ان کو واپسی سلام دے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل۔ کتنا جلیل القدر صحابی علی ابن یقطین کہ میرے ساتھ میں فرماتے اگر کسی نے اہل جنت کی زیارت کرنی ہے وہ علی یقطین کے چہرے کو دیکھے۔ فرماتے میں اپنے اس صحابی سے ملنے کے لیے میں مشتاق ہوں کہ یہ کب آتا ہے اور اس کے چہرے پہ میری نظر پڑے، اتنا عشق ہو امام کو۔ اور یہ علی یقطین جب مکے گیا امام سے ملنے کے لیے، غلام کو بولا امام کو بولو علی یقطین وزیر ہے ہارون کا۔ امام نے کہا نہیں ملنا چاہتا۔ کہ بتایا میں ہوں علی یقطین؟ کہاں بتایا، صاف بتایا کون ہو؟ کہ نہیں ملنا چاہتا۔ سمجھ گیا خطا ہوئی ہے۔ کہ دروازے پہ بیٹھ گیا، 4 5 6 گھنٹے گزر گئے، امام نے باہر تو آنا تھا۔ کہ مولا جیسے باہر آئے امام کا دامن پکڑا، یا اپنے رسول اللہ کوئی غلطی ہوئی ہے؟ امام نے کہا کہ علی یقطین کہ مولا مل کیوں نہیں رہے تھے؟ امام نے فرمایا فلاں مومن تجھ سے ملنے آیا تھا، تو اس سے نہیں ملا، جب تو میرے چاہنے والوں سے نہیں ملے گا مجھ سے توقع نہ رکھ، میں بھی تجھ سے ملوں گا۔ کیوں کسی نے کہا مولا میری بڑی خواہش ہے اپنے گھر میں آپ کو دعوت دوں، کھانا کھلاؤں۔ امام نے کہا اگر ہمیں دعوت نہیں دے سکتے ہو یا ہم میسر نہیں ہے دعوت کے لیے تو فرمایا ہمارے کسی چاہنے والے کو گھر میں کھانا کھلاؤ، یہ بالکل ایسے ہے جیسے تو نے اپنے امام کو کھانا کھلایا ہے۔ یہ رابطہ تھا شیعہ کے ساتھ، یہ رابطہ ہے ایک اہل ولایت کے ساتھ۔ آپ 40 پہ جاتے ہو، کیا ہوتا ہے 40 پہ؟ 40 کا خلاصہ یہ ہے کہ حسین مومن کو مومن کا خادم بناتے ہیں، بس
ایک دوسرے کی جوتیوں کو پالش کر رہے ہو، ایک دوسرے کے پاؤں دبا رہے ہو، ایک دوسرے کے لیے سونے کا بندوبست، کھانے کا بندوبست۔ دنیا کا واحد سفر ہے، انسان جس بھی سفر پہ جاتا ہے دو چیزوں کی پرواہ ہوتی ہے، کھانا کیا کھاؤں گا، سوؤں گا کہاں پہ۔ کربلا کا واحد سفر ہے، نہ کھانے کا ٹینشن ہے نہ سونے کا ٹینشن ہے۔ تو فرما علی یقین، جب میرے چاہنے والے کو جواب دو گے، نہ ملو گے، تو مجھ سے توقع نہ رکھو کہ ہم بھی تم سے ملیں۔ کہ مولا کون؟ کہ فلاں شخص کوفے سے آیا بغداد تجھ سے ملنے کے لیے۔ شرمندہ ہوا، کہتے واپس گیا بغداد، بغداد سے کوفہ، اس مومن کے در پہ گیا۔ رات کا وقت ہے، دروازے پہ دستک دی۔ کا مومن جیسے اس نے دیکھا علی یقین، ہارون کا وزیر، کہ میں تکبر میں مبتلا ہو گیا، میں نے تجھے واپس کر دیا۔ کب ایسے نہیں، جب تک اپنے تکبر کو مٹی میں نہیں ملاتا۔ کب میں کہہ رہا ہوں میں نے معاف کر دیا دل سے، کہ نہیں ایسے نہیں، میں نے اپنے مولا کو ناراض کیا ہے۔ کہ میں اپنا رخسار زمین پہ رکھتا ہوں، تو اپنے پاؤں کا تلوا میرے رخسار پہ رکھ۔ کہ کیسی بات ہے، کہ جاؤں گا نہیں گھر سے جب تک اپنے وجود کے عجب کو اور تکبر کو، کہ پتہ نہیں میرے اندر خیال آ گیا میں وزیر ہوں تو پتہ نہیں کیا ہوں۔ اس نے اپنا چہرہ نیچے رکھا، اس نے اپنا پاؤں اس کے رخسار پہ رکھا، اور امام کو عرض کی کہ مولا میرا رخسار گواہ ہے کہ میں نے معافی مانگی ہے۔ اس طرح جب ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں اہل ولایت۔ جب ایک دوسرے کا درد ہو، جب ایک دوسرے کی تسکین ہو۔ آج فرش عزا پہ بلا کے آپ کو معصوم جمع کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ایک دوسرے کا احساس ہو۔ کیونکہ گھر میں نماز پڑھو گے 1 رکعت کا ثواب، مسجد میں جاؤ گے 10 رکعت کا ثواب۔ کیوں؟ اجتماعی عبادات کا ثواب کیوں ہے؟ کیونکہ گھر میں جاؤ گے بے خبر رہو گے مومن سے، مسجد میں جاؤ گے باخبر رہو گے۔ 50 لوگ مسجد میں جاتے ہیں، ڈیلی آنا جانا ہوتا ہے، جانکاری ہوتی ہے۔ کل کسی مومن کو پریشان دیکھا، پوچھو گے جناب پریشان کیوں ہو، بتائے گا مثلاً کہ بیٹی کی شادی کرانی ہے، خرچے میں الجھا ہوا ہوں، کروں تو کیا کروں۔ یہاں 50 مومن ہیں، اہل ولایت ہیں، درد رکھتے ہیں، اس مومن کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ امام حسین فرماتے ہیں اپنا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ کیا حسین کو مدد کی ضرورت ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرضہ دے؟ کیا خدا کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ کسے قرضہ دوں کہ خدا کو قرضہ کاؤنٹ ہوگا؟ کسی مومن کی مدد کرو یا اللہ کی مدد۔ رحیم، اگر کوئی مومن کو خوش کرتا ہے یہ بالکل ایسے ہے اس نے اپنے امام کو خوش کیا۔ گیا اسے خط دیا، اس نے چوما آنکھوں پہ رکھا، 2 سال کا ٹیکس معاف کیا، قالیچہ دیا، مرکب دیا، پیسے دیے، کہ خوش ہوئے، کا اتنا خوش ہوا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ 2 سال کے بعد چھٹے امام کے پاس گیا، امام نے کہا بتاؤ اس نے خوش کیا کہ نہیں؟ کہ مولا بہت خوش کیا، 2 سال ٹیکس معاف کیا، قالیچہ دیا، مرکب دیا۔ کہ جیسے جیسے امام کو بتا رہا تھا مولا کے چہرے پہ خوشی دیکھنے والی تھی، اتنا خوش ہو رہے تھے چھٹے امام۔ میں نے کہا مولا اس نے مجھے خوش کیا ہے، آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ امام کہا تجھے خوش نہیں کیا، کہ جب اندر تلاطم آ جائے، یہی رابطہ کربلا ہے۔ آدھا بدن اب یہ رابطہ، کہ جو اپنے دشمن کو بھی پانی پلائیں، جو اپنے قاتل کو بھی شربت پلائیں، یہ وہ اہل بیت ہیں جو اہل درد ہیں، اہل احساس ہیں۔ آپ کو فرش عزا پہ بلا کر اہل احساس بنایا جاتا ہے۔ ہر عبادت کا فلسفہ یہ ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت کرو، وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ، اور ان کے چاہنے والوں سے محبت کرو۔ تیسری چیز ہے وَرَزَقَنِ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ، اور اے خدا میرے دل میں اہل بیت کے دشمنوں کی نفرت کو ڈال دے۔ یہ نفرت ہوگی تو وقت کے ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت بھی ہوگی۔ آج یہ ہمت کس کے پاس ہے؟ وہ چاہے اسرائیل کا مقابلہ ہو یا امریکہ کا مقابلہ ہو، خدا نے آپ کے دلوں میں ڈالی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے دلوں کو فرش عزائے حسین سے جوڑ دیا ہے۔ تبھی میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جب آؤ نا مصیبت ابا عبداللہ میں، فرما بھی تم روئے نہیں، تم رونا چاہتے ہو، تیاری کرتے ہو رونے کی، فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے گویا ہماری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہیں۔
دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں، اے خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے، میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ارے جو اغیار کا غم نہ دیکھ سکیں وہ اپنوں کا غم کیسے برداشت کریں گے؟ فرمایا تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کا عزادار جنت میں نہیں جاتا۔ میرے استاد اخلاق کہتے تھے اے مومن اس طرح بن کے جانا قیامت کے دن کہ نبی کی بیٹی کو زیادہ دیر کھڑا نہ رہنا پڑے۔ تبھی فرمایا یہ غم کے آنسو میں اتنی طاقت ہے، یہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ فرمایا متمنیوں کربلا کی زیارت کہ مجھ حسین کو خلوص سے دل سے سلام کرو، خدا تیرے نام اعمال میں ثواب زیارت حسین لکھے گا۔ کہ مولا اتنا آسان ہے ثواب زیارت؟ فرمایا اگر اس طرح سے سلام کرو، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں، مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔